السلام علیکم دوستو، خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے جس کہانی کا انتخاب کیا ہے وہ بہت ہی دلچسپ اور سبق آموز ہے۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی، تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ میری سلطنت کے سب سے بڑے بیوقوف کو پیش کیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد ہوا اور پوری سلطنت سے بیوقوف چن چن کر بادشاہ کے حضور پیش کر دیے گئے۔ ایک شخص کو سب سے بڑا بیوقوف قرار دیا گیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو بیوقوفی کے نام میں قیمتی ہار عنایت کیا اور پھر ملنے کا وعدہ کر کے رخصت کر دیا۔ تھوڑا عرصہ ہی گزرا تھا کہ بادشاہ سخت بیمار پڑ گیا۔ بیوقوف نے بادشاہ کے بیمار ہونے کی خبر سنی تو عیادت کی غرض سے ملاقات کے لیے چلا آیا۔ بادشاہ کی طبیعت ناساز تھی، وہ لوگوں سے کم ہی ملتا جلتا تھا۔ بادشاہ اپنا زیادہ تر وقت ذکر و اذکار، یاد الہی میں صرف کرتا۔ یوں محسوس ہوتا جیسے بادشاہ زندگی کے آخری ایام گزار رہا ہو۔ بادشاہ کو بیوقوف سے ملاقات کا وعدہ یاد کروایا گیا تو بادشاہ نے ملاقات کی اجازت دے دی۔ بیوقوف بادشاہ کے حضور پیش ہوا اور بادشاہ کو لیٹے ہوئے دیکھ کر بولا، بادشاہ سلامت، آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں لیٹے ہوئے ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا، آخری سفر پر نکل رہا ہوں، جہاں سے واپسی ناممکن ہے۔ بیوقوف نے حیرت سے پوچھا، واپسی ناممکن ہے کا کیا مطلب؟ کیا آپ ہمیشہ وہیں رہیں گے؟ بادشاہ بے بسی سے بولا، ہاں، میں ہمیشہ کے لیے وہیں رہوں گا۔ بیوقوف بولا، پھر تو آپ نے یقیناً بہت بڑے محل کا انتظام کروایا ہوگا، بڑے بڑے باغیچے، سینکڑوں غلام اور بہت سامان ضرورت بھی روانہ کیا ہوگا تاکہ آپ پرسکون اور عیش بھری زندگی گزار سکیں۔ بادشاہ بے بسی سے دائیں بائیں دیکھنے لگا، اس کی آنکھیں نمی سی بھر گئیں۔ اس نے بیوقوف کی طرف دیکھا اور اپنی اوقات کا ماتم کرتے ہوئے بولا، میں تو ایک جھونپڑی کا بھی بندوبست نہیں کر سکا۔ بیوقوف نے کہا، بادشاہ سلامت، اتنا سب کیسے ممکن ہے؟ اس سلطنت کی بادشاہت آپ کو ملی ہے اور آپ کے اختیار میں تو سب کچھ، بلکہ اختیار پر بھی آپ کا اختیار چلتا ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ میں جھونپڑی کا بھی بندوبست نہیں کر سکا۔ بادشاہ نے ایک لمبی آہ بھری اور بولا، میں بادشاہ ہونے کے باوجود بھی کچھ نہیں کر سکا۔ میری ساری زندگی غفلت میں گزر گئی۔ میں نے اپنی حماقتوں سے سلطنت کا ستیہ ناش کر دیا۔ بیوقوف اٹھا، اپنے گلے سے وہ قیمتی ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالتے ہوئے بولا، عالی جناب، آپ تو اس ہار کے مجھ سے بھی زیادہ حقدار نکلے۔ بادشاہ نے ایک زوردار چیخ ماری، آنکھیں بند کی اور ایک ہچکی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے موت کی آغوش میں چلا گیا۔ دوستو، اس کہانی کو فقط ایک افسانہ ہی سمجھ لیجئے، مگر سبق اس میں واقعی ہوشربا ہے۔ سمجھدار اسی میں ہے کہ انسان اپنی آخرت کی فکر کرے۔ یہ دنیا فقط ایک دل فریب دھوکہ ہے۔ دوستو، جن لوگوں کو ہم بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہمیں چشم کشا حقائق دکھائے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر کہانی اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افزائی مت بھولیے گا۔